بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ نے بعض حضرات کو دیکھا ہوگا کہ بیڑی، سگریٹ یا گٹکا، تمباکو وغیرہ کھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مسجد کے اندر آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا، بیڑی پیے ہیں، سگریٹ پیے ہیں اور ایسی حالت میں مسجد میں آنا، کیا ان کا درست ہے یا نہیں یہ عمل؟ رمضان المبارکہ میں آپ نے خاص طور سے دیکھا ہوگا کہ افطار کر لینے کے بعد اب وہ دن بھر بیڑی سگریٹ پیے نہیں ہوتے ہیں، تو جیسے افطار کیا اور اس کے بعد فوراً سگریٹ پی لیا یا بیڑی پی لیا اور مسجد کے اندر فوراً آ جاتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے سے نماز پڑھنا یا مسجد میں آنا، ان کا یہ فعل درست ہے یا نہیں؟ آج اسی کو سماعت کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس مسئلے کو بھی یاد رکھ لیں کہ بیڑی یا سگریٹ یا ایسی چیز جس سے منہ میں بو ظاہر ہوتی ہے، جیسے گٹکا ہے، تمباکو وغیرہ، یہ کھا کر، تو اس کے کھانے کے بعد یا بیڑی یا سگریٹ پینے کے بعد فوراً مسجد کے اندر جانا یہ حرام ہے اور نماز یہ مکروہ ہے۔ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس سے منہ کے اندر بو پیدا ہوگی، اور کیونکہ جو آدمی بیڑی سگریٹ پیتا ہے تو منہ کے اندر ایک قسم کی بو پیدا ہوتی ہے، اور منہ کا بدبودار لے کر پھر مسجد کے اندر جانا، ایسی حالت میں مسجد میں جانا بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تو نماز بھی جب مسجد میں جانے سے روکا گیا ہے تو پھر مسجد میں جاتے کیوں ہیں؟ مسجد میں تو عبادت کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو مسجد میں بدبودار چیز کو لے جانا ہی منع ہے اور حرام فرمایا گیا ہے، اور ایسی صورت میں اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ ہوگی۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر واقعی آپ کو، اور دوسری چیز یہ کہ سب سے پہلے بیڑی، سگریٹ، گٹکا، پان، میں تو یہ کہوں گا کہ کھانا بھی نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کو کھائیں اور پھر اس کے بعد کلی کر کے آپ چلے جائیں، نہیں، بلکہ اس سے تو روکا بھی گیا ہے، منع بھی کیا گیا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ بیڑی پینے والا یا سگریٹ پینے والا آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، یہ جوانی کا ایک نسخہ ہے؟ کہا جوانی کا نسخہ نہیں ہے، یہ بڑھاپے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا آتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی بیماریوں کو اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ خدا را آپ اپنی خود کی جان کا، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور یہ چیزیں جیسے بیڑی، سگریٹ ہے، گٹکا، تمباکو وغیرہ ہے، یہ تمام چیزیں جو نقصان دہ ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگر بالفرض کسی نے پی لیا ہے تو اب ایسے موقع پر مسجد میں آنا ہے تو سب سے پہلے اپنے منہ کی صفائی کریں اور اس کے لیے مسواک کریں، مسواک کر لیں، اچھی طریقے سے مسواک کریں، اچھی طریقے سے کلی کریں، اور یقین ہو جائیں کہ ہاں اب میں نے اپنے منہ کی صفائی اچھے سے کر لی ہے، بو نہیں آ رہی ہے، اب وہ مسجد کے اندر آئے۔ اور اس کا ایک طریقہ جو بتایا گیا کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ اچھی طریقے سے مسواک کر لینے کے بعد، منہ کی صفائی کر لینے کے بعد، اپنے ہاتھ کو منہ کے سامنے لائے اور زور سے سانس، یعنی اندر سے منہ کی سانس باہر کو نکالے اور خود محسوس کرے کہ کیا اسے بو آتی یا نہیں۔ 1 2 3 مرتبہ اس طریقے سے عمل کرے، اپنے ہاتھ کو منہ کے قریب لائیں اور منہ سے بو جو نکل رہی ہے وہ خود محسوس کرے، واقعی وہ بو اتنی زیادہ تو نہیں ہے، یعنی منہ کی بو زائل ہو گئی ہے، یا منہ کی بو واقعی آ رہی ہے۔ اگر واقعی منہ سے بو آ رہی ہے تو پھر آپ کو اچھے انداز سے منہ کی صفائی کرنی ہوگی، پھر مسجد جانا ہوگا اور پھر جو ہے نماز کو ادا کرنی ہوگی۔ ایسی حالت میں بدبودار منہ لے کر مسجد کے اندر ہرگز نہ جائیں، اس لیے کہ اس سے دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے، جو آپ کے آزو بازو میں جو رہیں گے ان کو بھی اس سے گھٹن محسوس ہوں گی، گن محسوس ہوں گی، اور جو نماز کی جو لذت ہے، جو نماز کے اندر جو سرور پیدا ہونا ہے، آپ کی وجہ سے ان کی نماز کے اندر بھی خلل پیدا ہوگا۔ اس لیے ان باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طریقے سے اس کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔